بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں 3-4 موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلے تو اس وقت افغانستان کا جو مفاہمتی عمل ہے، افغان طالبان اور امریکی حکام کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ یہ تعطل کا شکار کیوں ہوا اور اس مفاہمتی اور امن کے عمل میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس وقت امریکی قیادت یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی قیادت سے ملنے کی خواہش کا جو اظہار کیا گیا ہے، اس کا ہم تجزیہ کریں گے کہ اچانک یہ امریکی انتظامیہ کے رویے میں تبدیلی کیسے آئی۔ پہلے تو ٹویٹس سخت کیے جاتے تھے، پھر ایک باضابطہ خط لکھا گیا پاکستان کو، افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا تعاون مانگا گیا، اور پھر اس کے بعد اپنی بریفنگ میں امریکی صدر نے کہا کہ وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی واشنگٹن اور اسلام آباد میں ڈپلومیٹک چینلز پہ کام ہو رہا ہے تاکہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان یعنی دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان کوئی ممکنہ ملاقات طے کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ہم نے دیکھا متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے پاکستان کا دورہ کیا، اور فیبری میں سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں۔ ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب، خارجہ امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ 3 سے زائد دہائیاں انہوں نے دفتر خارجہ میں گزاری، متحدہ عرب امارات اور ایران میں پاکستان کے سفیر رہے۔ ان کے ساتھ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے خارجہ امور کے سینئر تجزیہ کار باقر سجاد سید۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، بہت مشکلوں کے بعد، بہت رکاوٹوں کے بعد آخر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ امریکی حکام اور طالبان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہونا تھا قطر میں، لیکن شروع ہوئی متحدہ عرب امارات میں۔ تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات ایک مرتبہ پھر تعطل کا شکار ہو گئے، اور اس میں جو بظاہر وجہ نظر آ رہی ہے، طالبان کو کچھ تحفظات ہیں امریکی شرائط کے اوپر اور امریکیوں کو کچھ تحفظات ہیں جو شرائط طالبان نے رکھ دی ہیں۔ تو ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا، آگے بڑھ رہی تھی چیزیں، اب تعطل کا شکار ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ بہت شکریہ متین حیدر صاحب۔ طالبان کا مذاکرات میں شامل ہونا بذات خود بہت بڑی نیوز تھی اور ہے اور رہے گی، اور پچھلے 3 دور ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ یہ جو میڈیا کے اندر آیا ہے تعطل کا، اس میں بظاہر طالبان کو انہوں نے اپنی شرائط پیش کی تھی۔ ان کے کوئی 25,000 لوگ ہیں جو بیہائنڈ بارز ہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے لاسٹ ٹائم امریکن سے کہا تھا ان کا تبادلہ ہونا چاہیے، اس کے بدلے وہ بھی تقریباً کوئی 3,000 کے قریب پرزنرز کو رہا کرنے پہ اپنی آمادگی انہوں نے ظاہر کی، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے جو اس ایشو کی طرف جو مطالبہ کیا ہے وہ ہے ان کا طالبان جو ہیں اس وقت وہ 1267 لسٹ کہلاتی ہے، سینکشن لسٹ۔ یہ پھر کچھ سال پہلے یہ پھر ریوائز ہو گئی تھی، تو ان کو القاعدہ لسٹ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، تو یہ اب 1988 لسٹ کہلاتی ہے طالبان کی، اور 1989 جو ہے وہ القاعدہ لسٹ کہلاتی ہے۔ تو اس میں ان کا اگر سینکشن لسٹ میں طالبان کا نام رہے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ٹریول کرنا ہے وہ پرخطر ہوگا، ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ آرام سے جو ہے کہیں پہ بھی کسی وینیو پہ آ جا نہیں سکتے۔ یہ ان کی شرائط تھی امریکہ کے ساتھ۔ اب امریکہ نے اس پہ کس حد تک اس کو مانا ہے، کچھ حد تک مانا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ لچک دکھائی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ جو سینکشن لسٹ ہے، سینکشن کمیٹی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک I'm not privy to that information، لیکن جو پرزنرز کا ایکسچینج ہے اس میں بھی جو ہے فی الحال تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس تعطل کو دور کرنے کے لیے جو بھی ایجنڈا آپس میں طے کیا گیا ہے اس کی طرف جو ہے بھرپور طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ جی
جی، تو اس میں پاکستان کا رول بھی سامنے آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کہتا ہے کہ جی وہ یہ افغان لیڈ افغان آن پیس پروسیس، لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن بھی کہتے ہیں پاکستان کین یوز اٹس گڈ آفیسز. تو پاکستان کا رول کیا ہے اس میں، اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں؟ بات یہ کہ ہم ان کے لیے جو ہے یہ راستہ تو کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک دا ہارس ٹو واٹر، وی کانٹ میک اے ڈرنک. اب طالبان کو میں ایک آدھ دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ہم طالبان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، تو طالبان صرف پاکستان کے ساتھ ہی کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، وہ ایران کے ساتھ بھی ہیں، وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی ہیں. تو لہٰذا ان پہ پاکستان کی ایکسکلوسیو مونوپلی تو نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو کین ڈکٹیٹ ٹرمپس ٹو طالبان. وہ بھی افغان ہیں، اور اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہسٹوریکلی افغانز آر انڈیپینڈنٹ پیپل، آزاد لوگ ہیں، تو ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے آپ طالبان کو بھی نہیں کر سکتے. جی، آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. امتیاز گل صاحب. امتیاز گل صاحب، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغان مفاہمتی اور جو امن کا پروسیس ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ابھی جو مذاکرات میں تعطل آیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے، تعطل کا شکار ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ طالبان نے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے خیال میں ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں. ان پہ غیر ضروری طور پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے سعودی عرب، یو اے ای اور پاکستان کے ذریعے. تو جو بالکل وہی جو آصف صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ طالبان ہیں چاہے دوسرے افغان ہیں. بنیادی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ذریعے طالبان کو مذاکرات پہ یا کسی سمجھوتے پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے، دھونس یا دھمکی کے ذریعے نہیں. تو جو شاید طالبان کو توقع تھی کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں ان کے رہنما، ان کے کچھ جو فائٹرز تھے جو قید ہیں، وہ قیدی رہا ہو جائیں گے، ان کے اوپر سے سفری پابندیاں ہٹ جائیں گی، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اور نہ ہی کابل کے اندر سے کوئی ایک یکسو آواز آئی ہے کہ واقعتاً اشرف غنی، عبداللہ اور دوسرے جو رہنما ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں کچھ دینے کو بھی تیار ہیں. یعنی بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا طالبان کو دینے کے لیے مذاکرات کی میز پہ کچھ ہے؟ تو ان کے خیال میں کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ان طالبان کا جو آخر تازہ ترین پیغام آیا ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو وہ دباؤ کے تحت کام کریں گے، کوئی قبول کریں گے، نہ ہی امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا کے مسئلے پہ کوئی سمجھوتا ہوگا. انہیں ایک ٹائم فریم چاہیے کہ کب تمام امریکی افواج نکلیں گی. کم از کم اب تک ان کا یہ مطالبہ ہے، اور اس وجہ سے لگتا ہے کہ تمام عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے. جی امتیاز گل صاحب، ہمیں افغانستان کی یونٹی گورنمنٹ میں بھی اختلافات نظر آتے ہیں. عبداللہ اور اشرف غنی صاحب جو ہیں بالکل یہ دونوں کولیشن پارٹنرز ہیں، تو ان کے اختلافات کی بظاہر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اب تو ڈاکٹر عبداللہ تو اب کچھ عرصے کے بعد بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی آئینی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. ان کو تو یہ عہدہ چیف ایگزیکٹو کا ملا تھا، ایک کمپرومائز کی صورت میں ملا تھا، ایک سمجھوتا ہوا تھا امریکیوں کے ذریعے. جان کیری آئے تھے، انہوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا. صدر غنی البتہ ریلیونٹ ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر پشتون لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے، جو کہ فی الوقت معطل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ صدر ڈاکٹر عبداللہ بنیادی طور پہ جو نان پشتون افغان آبادی ہے، نان پشتون افغان گروپ ہیں، جو کہ سابقہ شمالی اتحاد میں بھی شامل تھے، کسی حد تک ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ان لوگوں میں میرا خیال ہے کہ جو امر اللہ صالح ہیں اور اس طرح کچھ اور لوگ ہیں وہ شامل ہیں، جو کہ پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور طالبان کے بھی خلاف ہیں. تو آخری ہمیں یہ بتاتے چلیے کہ پاکستان کا ان مذاکرات میں، یعنی افغان جو امن بات چیت ہے، پروسیس ہے، اس میں پاکستان کا ممکنہ کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے دوبارہ ایک مذاکرات کی ریزمپشن میں اور دوسرا مذاکرات کی کامیابی میں؟ دیکھیے، پاکستان کا بنیادی ایک ہی کردار ہے کہ وہ اس کی سرحد افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور افغانستان میں جتنے بھی گروہ بستے ہیں، خاص طور پہ پشتونوں کے ساتھ پاکستان کے اچھے روابط ہیں. لیکن
پاکستان صرف یہی کر سکتا ہے کہ طالبان قیادت کو مذاکرات پہ آمادہ کرنے کی درخواست کرے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اسی میں سب کا بھلا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ توقع ہو کہ پاکستان اب ان کو لا کے مذاکرات کی میز پہ بٹھائے اور طالبان وہ گانا گائیں جو پاکستان یا امریکی یا دوسرے ممالک ان سے کی خواہش ہو، یہ کوئی نہیں ہوگا. پاکستان نے ایک ریجنل اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے چین، روس، ترکی، ایران کے ساتھ مل کے افغانستان کے مسئلے پہ، اور تمام ممالک جس کو کہتے ہیں ایک پیج پہ ہیں، یعنی ان کی رائے اب تقریباً ایک ہے. اور یہی پاکستان کا پیغام ہے کہ اس اتفاق رائے کو استعمال کیا جائے طالبان کو مذاکرات میں شامل رہنے پہ آمادہ کرنے کے لیے. جی امتیاز گل صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے امتیاز گل صاحب، سینئر اینالسٹ. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام جی ورڈ میں ویلکم بیک ناظرین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب. آصف درانی صاحب، یہ جو بہت ساری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی اگر یو ایس فورسز افغانستان سے نکل جاتی ہیں تو کیا ہوگا، یہ طالبان کی شرط بھی ہے، تو اس کے بعد کیا جو افغان پولیٹیشنز ہیں، افغانستان کی فورسز ہیں، وہ افغانستان کو سنبھال پائیں گی؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے، اور اس میں جو ہے افغانستان کے نیبرز کو بھی اس بات پہ غور کرنا ہوگا اور امریکنز کو بھی. اور میرے خیال میں پہلے ہم انٹرنل بات کر لیتے ہیں کہ کیا خود افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اور ان کے پولیٹیکل ایلیمنٹس اس انخلاء کے بعد اپنے ملک کو سنبھال پائیں گے؟ اگر تو افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے، فورسز ہیں، ان کو فائنینشلی اگر سپورٹ ملتی رہے، وہ تو امریکہ کی طرف سے بہت سبسٹینشل سپورٹ ہے، تقریباً 90% جو بجٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے آتا ہے افغان سیکورٹی فورسز کے لیے. اگر وہ رہے تو تب امکان ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے رہے گا، لیکن اس میں اگر امریکن ایئر سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو اس صورت میں پھر افغان سیکورٹی فورسز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا. اس میں بہت، کیونکہ اس وقت جو ہے امریکن جو فورسز ہیں، اگرچہ وہ بظاہر تو ٹریننگ پرپزز کے لیے ہیں، لیکن جو افغان فورسز جب آپریشن کے لیے جاتی ہیں ان کو ایئر بیک سپورٹ اپ ایئر سپورٹ امریکہ کی طرف سے حاصل ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس بات پہ کیا فیصلہ ہوگا. تو نیبرز کا جو آپ نے ذکر کیا، جو پہلے بات بھی ہو رہی تھی، جو امتیاز گل صاحب نے کی، جی جو ریجنل کنورجنس ہے، رشیا، چائنا، افغانستان، ایران، پاکستان، یہ سٹیٹس افغانستان کے اوپر ایک پیج پہ نظر آتی ہیں. ایک تو اسپیکٹ یہ نیبرز افغانستان کو کیسے بچا لیں گے؟ یہ اس میں آپ پاکستان کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ جو ہماری جو افغانستان پالیسی ہے وہ ایک ریجنل اپروچ کی طرف بڑھ رہی ہے. اس میں بذات خود پاکستان کا بھی جو ہے اپنا رجحان جو ہے اب وہ ریجنلزم کی طرف ہے، اور اسٹرانگ ریجنل پالیسی جو ہے وہ بھی اس وقت وجود میں آ رہی ہے، جو اس سے پہلے مسنگ تھا پاکستان کے فارن پالیسی کے لحاظ سے. ایران کا کچھ بتائیے کہ افغانستان کے پیس میں ایران کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ وہاں ایمبیسڈر بھی رہے. میں اسی ریجنل اس میں اگر آپ کو عرض کر دوں کہ اگر افغانستان کے جو نیبرز ہیں اس میں پاکستان، ایران، چائنا، رشیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ترکمستان، تاجکستان اور ازبکستان جو ہیں یہ ان کے نیبرز ہیں، لیکن ان کے اصل سپورٹ جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ہوگی. تو اس لیے افغانستان کے جتنے چاروں نیبرز ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ قائل ہیں کہ افغانستان کا جو امن ہے اس کے لیے ریجنل اپروچ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کے نیبرز جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایران کا ابھی آپ نے ذکر کیا، اس میں ایران ایک بہت اہم فیکٹر ہے افغانستان کے امن کے سلسلے میں. افغانستان کے ساتھ اس کا تقریباً 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، 960 کلومیٹر، اور اس وقت تقریباً کوئی 2 ملین افغان ریفیوجیز ایران کے اندر بھی موجود ہیں. اور اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں طالبان پیریڈ میں، تو اس وقت تو
ایران رشیا انڈیا نیکسس ہوتا تھا جس وقت ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو ہے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان، ایران، رشیا جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں اور چائنا اس پہ شامل ہے، تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ امریکنز کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ اس وقت اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے افغانستان کے کانٹیکس میں، تو اس لیے ریجنل اپروچز جیسے امتیاز صاحب نے بھی ذکر کیا یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو یور فرسٹ کویسچن کہ طالبان جو ہے انہوں نے کیوں کیا ہے، اس میں میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریجنلی جو ہے طالبان بھی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ کل کو اگر وہ کسی بھی سولوشن کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کولیشن پارٹنر بنتے ہیں یا کچھ انڈیپینڈنٹ صورت میں آتے ہیں، اس وقت بھی ان کو ان نیبرز سے ڈیل کرنا ہوگا، تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں پاکستان کو اس کو پرسو کرنا چاہیے کہ ہم ایک ریجنل سولوشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر یو ایس فورسز نکل جاتی ہیں؟ پاکستان تو اس کے خلاف ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ فوری طور پہ پل آؤٹ نہ ہو، چونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یو ایس فورسز کی پریزنس جو ہے ایک تو بیسیکلی ٹریننگ پرپز، پھر دوسرا یقینی طور پہ سیکیورٹی پرپز اور گولز بھی ہیں، تو اگر امیجیٹ پل آؤٹ ہو جاتا ہے افغانستان کا سیکیورٹی کا منظرنامہ آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن انکلوڈنگ داعش، انکلوڈنگ مینی ادر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہ اپنی روٹس پکڑ چکی ہیں، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس پاکستان پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ امیجیٹ پل آؤٹ تو شاید نہ ہو، اور امریکنز کو یہ معلوم ہے کہ بلکہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی کہ طالبان اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں وہ ایک سولوشن کی طرف بڑھیں جس میں امریکہ بھی شامل ہو، کیونکہ سڈن پل آؤٹ جو ہے وہ کیوس کی طرف جو ہے افغانستان کو مزید دھکیل دے گا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب۔ جنرل طلعت مسعود صاحب، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت افغانستان کے پیس پروسیس کی، مفاہمتی عمل کی، اور اس میں کچھ ہرڈلز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پروسیس کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ابھی تعطل کا شکار ہے۔ جی، میرے خیال میں کوئی اگر امریکن بھی انڈیا دیں حتمی طور پر کہ ہم انخلا کر رہے ہیں افغانستان سے، اور لیکن اسی صورت میں کہ جب کوئی آپس میں آپ دونوں کا یعنی طالبان کا اور افغان حکومت کا کوئی معاہدہ ہو جائے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اسی صورت میں ہم انخلا کریں گے، تو میرے خیال میں اس سے پیش رفت ہو سکتی ہے اگر یہ انڈیا دیا جائے۔ اس لیے کہ ایک لحاظ سے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی دیا ہے کہ ہم افغانستان چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 7,000 افواج کو یعنی تقریباً 50% فوج کو ہم وہاں سے نکال رہے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ 3,000 کے قریب۔ تو اس سے لگتا تو ہے کہ امریکہ اس قدر بیزار ہے اور وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے، اور طالبان کو یہ اس کا علم ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت کافی جنگی لحاظ سے تو ان کو کافی فتح بھی ہوئی ہے اور کافی علاقے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں ان میں بھی ان کا کافی اثر اور رسوخ ہے، اور جو حکومت ہے وہ سیاسی طور سے کافی اس میں اختلافات بھی ہیں۔ تو یہ کمزوریاں دیکھتے ہوئے وہ میرے خیال میں امریکہ سے بھی کافی اپنے ڈیمانڈز، اپنے مطالبات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی دباؤ رکھ رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان بھی اب اس پر بڑا ایک لحاظ سے زور دے رہا ہے کہ طالبان کو حکومت سے بات کرنی چاہیے، پریزیڈنٹ غنی سے بات کرنی چاہیے، عبداللہ صاحب سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ لوگ ان سے نہیں بات کریں گے افغانستان کے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنا کہ یہ پٹھو ہیں وغیرہ، میرے خیال میں یہ غلط لائحہ عمل ہوگا۔ جی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کابل ایڈمنسٹریشن یعنی افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کو اس سارے عمل میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، وہ کیسے دیکھتی ہے؟ پہلے تو بہت منفی بیانات آتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے بارے میں ذرا اپنا طرز عمل مثبت رکھتی ہے؟ جی، میرے خیال میں ان کو یہ تو علم ہے، بلکہ ساری دنیا کو علم ہے، اور خاص طور سے امریکہ اور افغانستان جو کہ بہت اہم ہیں پارٹیز،
ان دونوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں تو وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا بڑا منفی کردار رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط تھا، غلط بیانی ہے. لیکن میں اب یہ کہوں گا کہ پاکستان خود چاہتا ہے، ظاہر ہے دیکھیے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ مستحکم ہو، افغانستان کے حالات صحیح ہوں تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پاکستان پر نہ ہوں. تو یہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے، امریکہ کو اور افغانستان کو. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور افغانستان میں امن اسی صورت میں آ سکتا ہے جب کچھ سیاسی حل نکلے، اور سیاسی حل کے لیے سیاسی بات چیت کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے خیال میں پاکستان جو ہے اب طالبان کی قیادت پر بھی کافی زور ڈال رہا ہے مسلسل کہ آپ ان سے بات چیت کریں اور افغان حکومت سے بھی بات چیت کریں. بے شک آپ امریکہ سے بات چیت کریں، اس لیے کہ امریکہ ایک بہت بڑا فریق ہے، اس کی فوج وہاں ہے اور افغان حکومت اس کے اوپر بڑا انحصار کرتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ امریکن جو ہیں وہ کہیں کہ جی ابھی 18 سال ہو رہے ہیں اور ہم تو یہاں سے چھوڑ رہے ہیں، تو دیکھیے جس قسم کی افراتفری ہوگی، جس قسم کی خانہ جنگی وہاں ہوگی، وہ تو نہ صرف افغانستان کے بلکہ پاکستان اور پورے خطے کے لیے بڑی خطرناک ہے. اس لیے یہ اس میں ہر ملک کا، ہر ہمسایہ ملک کا، امریکہ کا، روس کا اور چین کا، سب کا اور انڈیا کا، سب کا اس میں ایک لحاظ سے اسٹیک ہے کہ افغانستان جو ہے اس کے حالات ٹھیک ہوں. اس میں ایران کا بھی ایک بڑا کردار ہے، اور میرے خیال میں ایران بھی چاہتا ہے کہ جو امریکہ انخلا کرے تو معاملات جو ہیں وہ پرسکون طریقے سے اور سیاسی طریقے سے حل ہوں. جی شکریہ. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو سو مچ. آصف درانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب اس پیس پروسیس میں، چونکہ ہم ادھر ریجنل کنورجنس کی بات کرتے ہیں لیکن ان ممالک کا بھی بہت اثر و رسوخ نظر آتا ہے، تو یہ ممالک تینوں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ طالبان's پولیٹیکل آفس ان دوحہ ٹاکس UAE میں ہوتی ہیں، اور سعودی عربیہ بھی یقینی طور پہ پس پردہ اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب شروع میں طالبان کے جب حکومت تھی تو قطر نے تو ان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، صرف سعودیز اور UAE نے طالبان کو ریکگنائز کیا تھا اپارٹ فرام پاکستان. اب جو قطر میں دفتر ہے وہ بھی امریکیوں کی ایما پہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی 2013 میں، لیکن اس کے بعد کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی. یہ پیش رفت اس وقت ہوئی ہے جب یہ امریکہ اور طالبان کے ڈائریکٹ تعلق وہ جو مذاکرات ہیں جولائی میں آئس بریکنگ ہوئی ہے، اس کے بعد سپٹمبر اور اکتوبر میں جو ہے مزید مذاکرات ہوئے ہیں. پھر ماسکو کانفرنس نے بھی اس کو ایک امپیٹس دیا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انہوں نے اپنا جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہے ایز اے فارمیڈیبل فورس ان افغانستان، تو لہٰذا امریکیوں نے بھی اب اس بات کو ریکگنائز کیا. پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ آپ جو ہے افغان گورنمنٹ سے بات کیجئے، لیکن جب یہ بات اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب چونکہ تقریباً 50% افغانستان پہ طالبان کا ڈائریکٹ قبضہ ہے ایٹ لیسٹ رورل ایریاز میں، اور 20% جو ہے اس پہ وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسے شواہد ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی افغانستان میں کوئی امن لانا ہے یا اسٹیبلٹی لانی ہے تو آپ کو پھر ڈپلومیٹک لیول پہ آپ کو پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے، اور اس میں گیو اینڈ ٹیک کا عنصر غالب رہے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ اگر فی الحال تعطل کا شکار ہیں، لیکن اس کو زیادہ تعطل نہیں رہنا چاہیے اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. ہم افغان صدر کے خصوصی نمائندے جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور 2 روز قبل دفتر خارجہ میں بھی انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی، وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی. اب پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ کیا مشن آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ریلیجس پارٹیز، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا بھی جو ہے افغانستان کے اندر اثر و رسوخ ہے؟ داؤد زئی صاحب تشریف لائے ہیں، وہ یہاں پہ سفیر بھی رہ چکے ہیں. اس سے پہلے یہ پریزیڈنٹ کرزئی کے وقت یہ ان کے چیف آف سٹاف ہوا کرتے تھے. یہ ایران میں بھی سفیر رہے ہیں.
تو جس زمانے میں افغانستان پوسٹڈ تھا تو اس وقت یہ تازہ وہاں ایران سے آئے تھے اور پریزیڈنٹ کرزئی کے چیف آف سٹاف کے طور پہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں شروع کی تھیں. بہت ہی منجھے ہوئے سفارتکار ہیں اور ان کا تعلق بیسیکلی حزب اسلامی سے ہے. تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اور پھر یہاں پہ پاکستانی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سابق سفیر ذخیوال صاحب بھی جو ہے وہ کافی اس معاملے میں فعال تھے. وہ ان کا بھی متحرک نظر آئے بہت. جی ان کا بھی اسٹیٹس جو ہے وہ پریزیڈنٹ اسپیشل انوائے رہا, وہ کرتے رہیں. یہ مذاکرات اچھی بات ہے کیونکہ جتنے بھی فیکشنز ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. جنرل مسعود نے جس طرح سے اشارہ کیا کہ طالبان کو جو ہے وہ اسٹرکٹ جو ہے وہ ایجنڈا پہ وہ میرے خیال میں کامیابی نہیں ہوگی. اور اگر طالبان واقعی جو ہے ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اور وہ مذاکرات کی میز پہ آ چکے ہیں تو اس وقت اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 100% جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا. آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اور یہ کمپرومائز جو ہے طالبان اگر اپنے سمجھتے ہیں آئیڈیالوجیکلی کسی اس میں کوئی فتح حاصل کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر دفاعی اور سیکیورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. ڈاکٹر ماریہ سلطان, پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں افغانستان کے سلامتی کے منظرنامے کی اور خاص طور پر جو افغانستان کا مفاہمتی اور امن کا جو پروسیس ہے اس میں اس وقت ہمیں تعطل نظر آ رہا ہے. یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ افغانستان میں امن قائم ہو پائے گا؟ کچھ شرائط ہمیں امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہیں, کچھ طالبان کی طرف سے نظر آ رہی ہیں, اور کابل ایڈمنسٹریشن ہمیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مفاہمتی اور امن کے اس پروسیس کو؟ دیکھیں جی, اس وقت صورتحال افغانستان میں بہت گمبھیر ہے. ایک طرف جو افغانستان کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جس سے اس کی توقعات تھیں, جو خاص طور پہ امریکن حکومت کو تھیں. دوسری طرف جو جنگی صورتحال ہے اس کے اندر جو اثر و رسوخ ہے طالبان کا وہ ہر روز امریکہ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تیسری طرف جو امریکن حکومت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک نئی حکمت عملی اختیار کی جائے جس میں عسکری جو کارروائی ہے اس کو پس پش ڈالا جائے. اس صورتحال میں ظاہر ہے مذاکراتی عمل جو ہے سر فہرست یا ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے 3 بنیادی مسائل کا کوئی باضابطہ حل نہیں نکلتا ہمیں کوئی خاص ترقی یا خاص تبدیلی نظر نہیں آئے گی. ان حل میں جو افغانستان کے مستقبل کے لیے سیاسی, عسکری اور جو معاشی مستقبل کی خد و خال ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے. یہ کس بنیاد پہ کیے جائیں گے؟ کیا یہ مذاکرات کے عمل کے ذریعے کیے جائیں گے؟ اگر مذاکرات کے عمل سے کیے جائیں گے تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر یہ افغان آئین میں تبدیلی کی بنیاد پر کیے جائیں گے تو ظاہر جب افغان آئین تبدیل ہوتا ہے تو تمام جو افغانستان کے اس وقت تک منظرنامے میں سیاسی, عسکری اور معاشی منظرنامے میں جو مختلف حقائق ہیں ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور اگر ان دونوں کے بجائے ایک عسکری حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تو ظاہر ہے اس کے اندر جو حد بندی ہے وہ پہلے ہی ہو چکی ہے. تو اس صورتحال میں میرے نہیں خیال سے کہ مذاکراتی عمل جو ہے کوئی خاطر خواہ کامیابی لے کے آ سکے گا جب تک کہ یہ ان بنیادی سوال پہ کوئی ہم آہنگی نہیں پیدا ہوتی یا کچھ بنیادی اصول نہیں طے ہوتے. اور دوسری طرف اگر آپ یہ مذاکراتی عمل چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو افغانستان میں کوئی تیسرا حل نظر نہیں آتا جس کے ذریعے آپ مسائل کو حل کر سکیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے گا. یہاں ہم مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. جی, پروگرام جی ورلڈ میں ویلکم بیک ناظرین. اور اب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے امریکی انتظامیہ کا بدلتا ہوا رویہ پاکستان کی طرف. اور پہلے بیانات بہت سخت آتے رہے لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. اور اس وقت ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ پاکستان کے نامزد سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان واشنگٹن پہنچ چکے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد وہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی اسناد پیش کریں گے. اس کے بعد ممکنہ طور پہ ہمیں پاکستانی اور امریکی قیادت کے درمیان ملاقات
کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ آیا یہ ملاقات ہو پائے گی؟ کہاں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اور اس میں کیا بات چیت ہوگی؟ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ جی، آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ کوئی ملاقات مستقبل قریب میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی یقینی طور کے اوپر، کیونکہ اس وقت امریکہ کے پاس جو واحد تیسرا عنصر ہے اس وقت افغانستان کی صورتحال کو مستحکم کرنے میں، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے ساتھ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو روایتی طور کے اوپر ان کے پاس پاکستان کے پاس جو چیک اینڈ بیلنس کی لسٹ تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی ایک طرف سے ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات میں اضافہ ہوا، لیکن پاکستان کے ساتھ بتدریج ان تعلقات میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کے اثر رسوخ میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور واحد چیز جو آپ کے پاس رہ جاتی ہے وہ نیگیٹو یا سینکشنز لسٹ رہ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے پاکستان کو ریلیجس سینکشنز لسٹ کے اوپر ڈالا، یعنی مذہبی آزادی کی لسٹ کے اوپر ڈالا. اسی طرح اس وقت کی کوشش یہ کہ FATF کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اپنے اثر رسوخ کو واضح کرنے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر پاکستان بہت زیادہ سختی کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بالکل ہی تعلقات استوار کرنے کے بجائے دوسری طرف چل پڑے، جس وجہ سے امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت وہ اپنے تعلقات کو کسی طرح کچھ حد تک نارملائز کرے، اور اس سے ملاقات کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دو آپشنز اس وقت امریکن خارجہ پالیسی کے جو ایکسپرٹس ہیں یا خارجہ پالیسی بنانے والے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن کیا یہ کافی ہوں گے پاکستان کو افغانستان کے اندر امریکن مفادات کی بنیاد کے اوپر دوبارہ ری انگیج کرنے کے لیے؟ میرے نہیں خیال سے. میرے خیال سے امریکہ کو کوئی نئی پالیسی ترتیب دینی پڑے گی جو پاکستان اور امریکہ کے بنیادی مفادات کے اوپر طے ہو، نہ کہ علاقائی معاملات کے اوپر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی باقر سجاد صاحب نے. باقر صاحب، افغانستان کی تو پہلے بات ہو چکی، اب امریکہ کا پہلو ہے کہ یہ جو امریکی قیادت میں ہمیں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، پاکستان کے بارے میں رویے تبدیل ہوئے ہیں، ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سرد مہری ختم ہو رہی ہے اور کچھ گرم جوشی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو یہ ملاقات کب تک ہو سکتی ہے؟ متین تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ پرسیپشن کے کوئی امریکہ کی کوئی شفٹ آئی ہے پاکستان پر، جو ان کی پوزیشن رہی ہے خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کی جب سے وہ صدر بنے ہیں، تو اس میں کوئی شفٹ نہیں ہے. اگر آپ 2018 کا ان کا جنوری 1 کا جو ٹویٹ دیکھیں، اور جو ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس کو دی ہے، جس پہ کافی زیادہ تالیاں بھی بجائی گئیں اور فورن آفس نے ویلکم بھی کیا ہے، جی آپ اس سے اتفاق کرتے ہوئے نہیں نظر آتے. اس میں آپ دیکھیں وہی چیز وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سیف ہاؤسز پرووائڈ کرتا ہے، ایلیگیشن لگائی ہے، اور یہاں بھی کہا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو جسے کہتے ہیں پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے وجہ سے پیسے بند کر دیے تھے، اور لیکن میں بڑا جسے کہتا ہوں خواہش مند ہوں کہ پاکستانی قیادت سے ملوں، اس لیے میں ملوں گا. تو بنیادی طور پہ وہ جو ان کی سوچ ہے پاکستان کے بارے میں وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، اگرچہ ان کی مجبوریاں ملاقات کی خواہش ضرور ہے، وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری افغانستان ہے، وہ مجبوری انہیں دھکیل رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کریں. اپنی انہوں نے پوزیشن برقرار رکھی ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں، کہ جو انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان از ناٹ اے گڈ گائے ان دیٹ ریجن، تو وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جا کے وہ آپ کے ساتھ صرف افغانستان پہ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی اس طرح سے الائنسز وغیرہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے افغانستان میں پیس ہماری بھی خواہش ہے، ان کی بھی خواہش ہے، لیکن اگر کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اچھا ریلیشن شپ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، کوئی سسٹینیبل ریلیشن شپ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، تو یہ سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا کہ پاکستان آپ کے جو وہاں پر ہے وہاں پہ ایک الائی ہے، نہ کہ آپ کو وہاں پہ آپ کا ایک فو ہے جس کے ساتھ آپ ٹیکٹیکل کوآپریشن کر رہے ہیں. تو یہ جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، مجھے چاہے آپ ایک میٹنگ کہیں، چاہے آپ ہر مہینے عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر دیں، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. جی آصف درانی صاحب، تو اگر یہ کوئی ملاقات ہو پاتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو؟ کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پوائنٹس ہیں؟ یقینی طور پہ جیسے باقر سجاد نے کہا کہ جو ایکچوئل ان کی ریزرویشنز ہیں، جو ایکچوئل ان کی سوچ ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، تو پھر تو ایک ملاقات یہ صرف ایک فوٹو سیشن ہوگی، چونکہ ادھر سے تو پھر ڈو مور کا مطالبہ ہوگا. ایک طرف تو انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کر دیا، تو کیا ہمارے پاس بھی ایسے کوئی سالڈ پوائنٹس ہیں، اسٹرانگ نکات ہیں کہ ہم بھی اپنے تحفظات سے ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ کرتے رہے؟ جی میرے خیال میں ساورن اسٹیٹس کے تعلقات ایسے نہیں ہوتے، اس میں انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہوتے ہیں. افغانستان میں
امریکی افواج جو کمانڈرز ہیں وہ اپنے فیلئر کو جو چھپانے کے لیے وہ پاکستان کو جو ہے دے آر شوئنگ ان بیڈ لائٹ، اور یہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے نکلا، جس کا وجہ جو ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو انٹرنل جو ڈسکشنز رہی ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، اس میں یہی تھے کہ انہوں نے کہا کہ شو می دا ریزلٹس. آپ جو ہے اگر پاکستان کو بلیم کر بھی دیں لیکن جو آن گراؤنڈ آپ کے جو ہے کیا رزلٹ رہا. آپ نے 1 لاکھ ٹروپ بھی بھیجے، اس کے بعد پھر ابھی بھی سرچ جب انہوں نے کیا تو ٹرمپ نے آن ہز اون نہیں کیا افغانستان میں مزید فوجیں بھیج کے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایڈوائزرز کی صلاح پہ، لیکن اس کے باوجود جو سرچ تھا اس نے ان کو ڈیزائرڈ رزلٹس نہیں دیے. تو جہاں تک پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقات کا تعلق ہے تو وہ ان اینی کیس جب ایک نئی لیڈرشپ آتی ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اس میں کیا ہم یہ کہہ لیں کہ تمام باتیں حل ہو جائیں گی؟ یہ پریمیچور ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ بعض فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے افغانستان کے اندر جو فیکٹرز ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد صاحب، افغانستان میں پاکستانی دفاعی اتاشی کے طور پہ کام کر چکے ہیں، افغانستان کے امور پر گہری نظر ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد صاحب بہت شکریہ. کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستانی لیڈرشپ کے درمیان اگر بہت جلد یعنی مستقبل قریب میں اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید کچھ بہتری آئے گی، افغانستان کے حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ مزید بہتر ہوگی، یا یہ میٹنگ محض ایک فوٹو سیشن ہوگا اور امریکہ کی طرف سے ہمیں مزید کوئی ڈو مور کی لسٹ دی جائے گی؟ یہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. ہمارے ابھی بدقسمتی سے ہمارے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ افغانستان سینٹرک ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے امریکہ کی جو وہاں پر ناکامی اب دیکھ لیں، یا وہاں پر جو انہوں نے جو جنگ 17 سال لڑی اس میں جو ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں یا کامیابی اس طرح نہیں ملی جس طرح وہ چاہتے تھے، تو وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس کے وہ چاہیے تو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ابھی اس میں وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ باقی FATF وغیرہ دیکھ لیں یا کولیشن سپورٹ فنڈ بند کرنا، یہ تمام جو ہے نا یہ پریشر ٹولز ہیں جو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو جو وہ چاہتے ہیں پاکستان سے وہ کرا دیں. کچھ پاکستان کے اپنے مفاد بھی ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. مطلب وہاں سے CIA سے اور پینٹاگون سے اس میں وہ اختلاف ہوگا ان کے ساتھ، لیکن ٹرمپ صاحب میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلیں. تو اس میں پاکستان کی لیڈرشپ بالکل وہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے. طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اگر اس میں تھوڑی سی اس میں پیسہ ہوتی ہے تو اس میں افغان جو موجودہ انتظامیہ ہے ان کے لوگ بھی شامل ہو جائیں، اور طالبان کو قائل کریں کہ جو انہوں نے ایک بالکل ضدی قسم کا ایک موقف لیا ہوا ہے کہ بالکل بات نہیں کرنی ہے، بالواسطہ بات چیت کر لیں اگر براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس نہ کس طریقے سے یہ اس عمل کو آگے لے جانا پڑے گا. تو بالکل میرے خیال میں اس وقت ہمارے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں. اور افغانستان سے بھی اگر آپ عمر داؤدزئی صاحب ابھی آئے تھے اور ان کے بیانات کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس سے مطمئن ہے. اور آئندہ اگر افغانستان میں مفاہمت کا عمل نکلتا ہے اور ہوتا ہے تو اس میں میرے خیال میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. باقر سجاد صاحب، ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کے کراؤن پرنس آئے پاکستان میں، پاکستانی قیادت کے ساتھ بڑی اہم بات چیت کی، لیکن جب بھی کوئی ایسا ہائی پروفائل ہم وزٹ دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کنٹروورسی کی نظر ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ جی وہ 1 دن کے لیے آئے، پھر وضاحت آئی گورنمنٹ کی طرف سے جی نہیں تو وہ تو 4 دن سے یہاں پاکستان میں موجود تھے، صدرن پنجاب میں وہ شکار پہ تھے. تو اگر ان کے ڈپلومیٹک اسپیکٹ کو ہم دیکھیں اسلام آباد میں جو انہوں نے بات چیت کی، کتنا مفید کتنا سکسیسفل UAE کے کراؤن پرنس کا وزٹ پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ متین، جیسے آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بھی انوائٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو جو ایک بتایا تھا کہ جو اب سے PTI گورنمنٹ جب سے آئی ہے اگست میں، تو ایک جو اپ شاٹ ہے ان کی جو فارن پالیسی میں سکسیسز کا، وہ ایک ہے کہ عرب ورلڈ کے ساتھ جو ان کی ری انگیجمنٹ ہے
کہ انہوں نے تعلقات اس کو دوبارہ سے بحال کر لیے. لیکن جو یہاں پر ایک میرے خیال میں جو ایک مسئلے والی چیز ہے کہ اگرچہ یہ بڑی خوش آئند ہے کہ آپ نے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن وہ کن ٹرمز پہ, کن کنڈیشنز پہ وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں وہ نہیں پتہ. اب آپ اگر کہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان سے محبت ان کی بڑھ گئی ہے, درانی صاحب وہ پھر کہیں گے کہ ڈپلومیسی میں پیار محبت تو نہیں ہوتا, لیکن سنسیریٹی جسٹ ٹو بی مور پریسائز, وہ اگر خلوص وہ کہیں تو وہ نہیں ہے. کیونکہ اب اگر وہ ان کا یہاں پر آئے ہیں تو اگر آپ ان کا ٹائم کوئی دیکھ لیں, جتنا انہوں نے ٹائم شکار کھیلنے پہ 3 دن لگائے اور چند گھنٹے اسلام آباد میں, 3 گھنٹے اسلام آباد میں, تو وہ آپ کو پروپورشن خود سے بتا دیتی ہے. یا پھر آپ اس کی سیکوینس دیکھ لیں کہ اگر وہ پہلے اسلام آباد آتے اور پھر شکار کھیلنے جاتے تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پرائیورٹی ہے. پاکستان ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. عرب کنٹریز کی پرائیورٹی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا انٹرسٹ کو فردر کرے اور اس کے لیے وہ رقم اپنا قیمت لگاتے ہیں اور اپنا انٹرسٹ وہ خریدنے کی سوچ رکھتے ہیں. وہ پاکستان کو ایک ایکول پارٹنر کے طور پہ انگیج نہیں کرتے. چاہے وہ آپ کو جو وہ ایڈ دے رہے ہیں 3 بلین انہوں نے آپ کو, انہوں نے ادھار, میں وہ اس کو ادھار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر انٹرسٹ ہے. تقریباً 2.8% پہ انہوں نے آپ کو 3.2 بلین ڈالر کی جو یا 3 بلین کی ایڈ انہوں نے آپ سے وعدہ کی ہے, وہ ساری اماؤنٹ آپ سے وعدہ کی ہے, وہ اس پہ ہے. تو یہ سب چیزیں اگر دیکھیں تو اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہے, عرب کنٹریز کبھی بھی کمرشل لائنز پہ سوچ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. وہ اپنے دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا کس طرح سے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, وہ کس طرح سے فردر ہوگا. جی آصف درانی صاحب, ایک تو متحدہ عرب امارات کے کراؤن پرنس اور اس کے بعد اگلے مہینے یعنی سعودی عرب کے ولی عہد بھی آ رہے ہیں. تو جو بات باقر سجاد نے کہی کہ اس میں تو کوئی پیار محبت تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں, کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو سامنے نہیں آتی اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یقینی طور پہ ان کے کچھ انٹرسٹ ہیں جس کو پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ دونوں ملکوں میں متحدہ عرب امارات میں بھی اور ایران میں بھی سفیر ہے, تو کیا اگر پاکستان کی اپروچ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قریب اگر ہم ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے ایران کے ساتھ تعلقات پہ کوئی کمپرومائز تو نہیں کر پائیں گے؟ جی کمپرومائز ہرگز نہیں ہوگا, اور اس کا اظہار ہو بھی چکا تھا یمن کے سلسلے میں. باقر سجاد صاحب نے جو ہے وہ ماشاءاللہ he is quite a vibrant journalist, تو وہ he can afford the luxury. میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کا جو ہے 3 دن اگر انہوں نے شکار کھیلا, یہ شکار انہوں نے کھیلا ہوگا, لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں, میں اسی لیے پھر ایمفیسائز کروں گا, انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں. اور جو اگر آپ گلف سٹیٹس کے جو حکمران ہیں ان کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں اگر ان سے واقف ہیں تو مجھے اچنبھا نہیں ہوگا کہ وہ 3 دن شکار کیا اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جو ایگریمنٹ 2 گورنمنٹس کے درمیان, جو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے صرف ہاں یا نہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں اس میں جو ہے ایگریمنٹ ہو چکے تھے, تو لہٰذا یہ ہوا. تو یو کین سے بائی اینڈ لارج نہ صرف اس میں 2-3 گھنٹے بہت بڑی بات ہوتی ہے بات چیت کے لیے, اگر ہم نے اسی اس میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں 3-4 جو ہے وہ دن بات چیت نہیں ہوا کرتی. انہوں نے, ہم نے اپنے مہمان آپٹکس ہوتے ہیں نا, آپٹکس کے میں وہ بات کر رہا ہوں, اگر اوباما یہی کرتا کہ جو ٹائم وہ دہلی میں لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ پروپورشن دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں اتنا دیکھیے, اگر وہ میں کہہ رہا ہوں رحیم یار خان شکار پہ 3 دن لگائے اور 3 گھنٹے اسلام آباد میں لگائے. یہ تو ہم نے ہے نا, ہم تو ساس بہو کے جگہ میں تو نہیں ہے نا, ہم تو اس سے سیریس ایشو کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے, آپ نے ان کو کیمپ ڈیوڈ پرووائڈ کیا رحیم یار خان میں. وہ ان کا ایک گھر ہے جس میں وہ پچھلے 12 سال سے نہیں آئے تھے. تو یہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ حالات میں سرمایہ تھی, خاص کر گزشتہ 5 سال میں. اس سرمایہ نے جو ہے اب ریپلیس کیا ہے وارمتھ کی طرف. تو یہ اس بات کی غماز تھی, ورنہ وہ یہاں اسلام آباد میں آ کے اور واپس چلے جاتے, یہ برا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار باقر سجاد صاحب اور ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اگر ہم یہ دیکھیں تو افغانستان کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, مذاکراتی عمل, مفاہمتی عمل, اس میں پاکستان کو بہت جسے کہتے ہیں اپنی کمال ہوشیاری کے ساتھ تمام تر پہلو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور سب سے پہلے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. اور جہاں تک امریکی صدر کے ساتھ پاکستانی قیادت کی ممکنہ ملاقات ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں سفارتی اعتبار سے بھرپور تیاری کرنی ہوگی.
اور UAE کے کراؤن پرنس کا وزٹ ہو چکا. اب سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس آ رہے ہیں بالکل وہ بھی جو ہے کوئی نہ کوئی چیز یقینی طور پہ پاکستان کو دیں گے. پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک سکسس تو ضرور ہوگی کہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے علاقائی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اپنی جو ریجنل ہماری ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ, اسے کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.